اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ تو اگر اہل ذکر کے پاس بندہ آئے، علماء کے پاس آئے، وہ جو بات اس مسئلے کا حل بیان کریں اور اس پر عمل کرنے کی اگر گنجائش نہ ہو تو خالق کائنات جل جلالہ کبھی بھی اہل ذکر کے پاس بھیجنے کا حکم ہی نہ دے۔ یہ تو ایک لغو کام ہو جائے گا، اور خالق کائنات جل جلالہ چونکہ ہر لغو کام سے پاک ہے، وہ جس چیز کا بھی حکم دیتا ہے وہ حکمتوں بڑا ہے، اس سے بڑا حکیم کوئی نہیں، اس سے بڑا دانا کوئی نہیں۔ تو رب ذوالجلال نے جب یہ آرڈر دیا کہ تم اہل ذکر کے پاس آؤ، تو اب اس چیز کی گنجائش پیدا ہوئی کہ علماء کے پاس آئیں، آ کے مسئلہ پوچھیں، وہ جس مسئلے کا جو حل ارشاد فرمائیں اس پہ عمل کرنا، یہ خالق کائنات جل جلالہ کا حکم ہے، اور اس کی اجازت قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن و حدیث میں جو مسائل موجود ہیں، تقلید ضروری کیوں ہے؟ قرآن و حدیث میں جو مسائل موجود ہیں، یعنی یہ ہر بندے کے بس میں نہیں۔ آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جب ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، تو ہمیں کسی امام کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر، قرآن کی آیات میں جو اس کی گہرائیوں میں موتی موجود ہیں، وہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس میں غوطہ-زن ہو اور اس سے مسائل اخذ کرے۔ یعنی ایک عام بندہ، ریڑھی لگانے والا بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم امام کے پیچھے چلتے ہو، حالانکہ حدیث موجود ہے، حالانکہ قرآن موجود ہے، تو کسی امام کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن و سنت کی گہرائیوں میں رب ذوالجلال نے ایسے مسائل رکھے، ایسے علم کے خزانے موجود ہیں جو عام بندہ تو کیا، بڑے بڑے علماء بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مجتہد کا کام ہے کہ جس کی نظر میں پورا قرآن بھی ہو، پھر تفاسیر بھی ہوں، پھر رسول اللہ کے فرمان بھی ہوں، پھر ناسخ منسوخ بھی اس کے ذہن میں ہو، وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر قرآن و سنت سے مسائل نکال کے امت کو دے، تو ایسے امام کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو، اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، ہمیں کسی امام کے قول کی ضرورت کیا ہے؟ اب اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے فقہ کا کہ روزے کی حالت میں اگر زبان سے کوئی چیز چکھ لی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی یہ تمام کے ہاں ہے، حلق سے نیچے نہ اترے، صرف زبان سے کوئی چیز چکھ لی جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ روزے کے اندر کراہت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ یہاں تک فقہا نے کہا کہ اگر کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ ظالم ہو، ظلم کرتا ہو، کہ کھانے میں اگر نمک تیز ہو جائے تو وہ اسے ڈر ہو کہ میرا شوہر ظلم کرے گا، مارے گا، تو روزے کی حالت میں بھی اس کے لیے کھانے سے نمک چکھنے کی اجازت ہے۔ یعنی وہ نگلے نہ، صرف زبان سے چکھ لے، اس کے لیے کراہت بھی نہیں ہوگی۔ لیکن بغیر کسی عذر سے اگر کوئی چکھتا ہے تو اس میں کراہت بھی آئے گی۔ تو اس پہ کہ روزے کی حالت میں چیز چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اب قرآن کی کسی آیت کے ظاہر کے اندر کوئی نہیں دکھا سکتا کہ ہو بہو لفظ یہ ہوں کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھ لی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا کسی حدیث میں آیا ہو۔ لیکن یہ مجتہد کا کام ہے کہ وہ قرآن کی گہرائیوں میں جب غوطہ لگاتا ہے تو ہر مسئلے کا حل یا قرآن سے نکالتا ہے یا حدیث رسول سے نکالتا ہے۔ قیاس کی اصل بھی یا تو قرآن کی آیت ہوتی ہے یا پیچھے حدیث ہوتی ہے، وہ اس طرح کی دوسری جو ہے وہ نص سے جس کے اندر علت مشترکہ ہو وہاں سے علت کھینچ کے ایک فروئی مسئلے کے اوپر جو ہے اس کو لگاتا ہے۔ قیاس کی اصل کو بھی دیکھیں تو اس کی اصل بھی قرآن و سنت ہے، لیکن اس مسئلے پہ جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ نص کی کئی قسمیں، ایک ہوتا ہے کہ عبارت النص، کہ واضح یعنی
آیت کے اندر ترجمہ پڑھنے سے ہی اگر کوئی چیز سمجھ میں آئے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، سوچو بچار نہ کرنا پڑے، تو وہ عبارت النص ہوتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی آیت کے ضمن میں موجود ہوتی ہیں جو ہر بندے کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں، وہ مجتہد کا کام ہے کہ وہ آیت کی گہرائیوں تک جاتا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ کس طرح؟ تو مجتہد نے بیان کیا کہ اس طرح اللہ قرآن میں فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ جمع کرنا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں حلال کر دیا۔ پہلے منع تھا، رمضان کی راتیں عورتوں کے ساتھ جمع کرنے سے، صحبت کرنے کے لیے اللہ نے حلال کی ہیں۔ اب رات کا اطلاق آتا ہے سحری تک، جب تک ہم سحری کر سکتے ہیں اس وقت تک عورتوں کے ساتھ قربت کرنا، صحبت کرنا بھی جائز ہے۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی بندہ سحری کے آخری وقت کے اندر اپنی عورت کے قریب جاتا ہے اور جس وقت وہ الگ ہوتا ہے تو سحری کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے اور آگے روزے کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس بندے نے غسل کرنا ہے، غسل واجب ہے، اور کرنا ہے اس نے حالت روزہ میں، حالت روزہ میں، غسل حالت روزہ میں پایا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ حالت روزہ میں غسل کرے تو غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہ کسی سمندر کے کنارے پہ ہے اور پانی اس کا نمکین ہے، کھارا ہے، تو شریعت کہتی ہے اسی پانی سے کلی کرنا تیرے لیے فرض ہے۔ تو پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں نمکین پانی سے اس نے کلی کی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹ رہا۔ تو اس آیت کریمہ سے اشارتاً ثابت ہوا کہ زبان سے کوئی چیز چکھ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اس طرح یعنی مجتہد کا یہ کام ہے کہ وہ ایک مسئلہ نہیں، وہ ایک آیت سے کئی مسائل جو ہے وہ اخذ کر کے آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہر ریڑھی لگانے والے کا کام نہیں کہ وہ کہے کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم حدیث والے ہیں، ہمیں کسی امام کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ جن کو اللہ نے علم کے خزانے دیے ہیں، رب ذوالجلال نے انہیں یہ شرف دیا ہے کہ وہ قرآن و سنت کی گہرائیوں میں ہوتا زن ہو کے موتی نکال کے امت تک پہنچا دیتے ہیں۔